اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام، آج کی مجلس مرزا فاروق شیرازی ابن مرزا یحییٰ شیرازی مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے۔ اللہ مرزا فاروق شیرازی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کے اہل خاندان کو، ان کی فیملی ممبرز کو صبر جمیل دے۔ بہت اچھا کام کیا آج ان کے اہل خاندان نے کہ مرزا فاروق شیرازی کے لیے بہترین ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ مجلس حسین بہترین ایصال ثواب ہے، جو مننے والے کو اس کا اجر عظیم ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ مرنے کے بعد ظاہری طور پہ تو ہم کوئی تحفہ بھیج نہیں سکتے۔ ہم نے مرحوم کو لے کے جا کے اپنے ہاتھوں سے لحد میں لٹایا ہے۔ ہم سب کو جانا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم اپنی ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، اہل خاندان کو لے کے جا کے نیچے لٹا دیتے ہیں، اور اتنا بند کر دیتے ہیں لحد کو کہ کوئی چانس ہی نہیں رہتا کہ ہم کوئی تحفہ، کوئی گفٹ نیچے دیں۔ ظاہری طور پہ بول رہا ہوں، ایبسلیوٹلی کوئی چانس نہیں رہتا، بلکہ ٹوٹل بند کر دیتے ہیں۔ اب بڑے اطمینان کے ساتھ واپس بھی آ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ ہوگا۔ بے شک آرام کے ساتھ ہوگا، بے شک مولا کے چاہنے والے آرام کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن معصومین ہی نے بتایا کہ نیچے سخت ترین مرحلوں سے گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ عابد بگرامی نہیں بول رہے، یہ اللہ کا رسول بول رہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے ظالمین نے صادق کہا، ایسا رسول، وہ سرکار ارشاد فرماتے کہ تمہاری، پلیز غور سے سننا، تمہاری نگاہ میں جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہے، کبھی ہم دیکھتے اللہ رحم کرے، پروردگار تو رحم کر، کہ ہاسپٹل میں بندہ پڑا ہوا ہے، ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ ادھر پائپ لگا ہوا ہے، بالکل ایک ویجیٹیبل کی طرح پڑا ہوا ہے۔ ہم کیا کہتے کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے کہ اتنی یہ تکلیف میں، اتنی تکلیف میں تھی کہ دیکھا نہیں جا رہا۔ یہ میرا جملہ غور سے سنو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، دیکھا نہیں جا رہا، اللہ اس کی تکلیف کو آسان کر دے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ جو تمہاری نگاہ میں دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سرکار کہتے کہ جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے، لحد کی وہ سب سے چھوٹی مصیبت ہے۔ ہم کتنے آرام کے ساتھ ہیں، ہم کتنے سکون کے ساتھ ہیں۔ باپ کو لٹا کے ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی، ہم گھر آتے تھکے ہوئے رہتے، کچھ روٹی کھا لیتے، اس کے بعد ایئر کنڈیشن کھول کے بڑے آرام کے ساتھ اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے پلو کے اوپر، اپنے پلو کے اوپر کتنے آرام سے سو جاتے۔ لیکن کبھی سوچا کہ جو نیچے ہے میرا باپ، آج کی رات پہلی رات ہے اس کی، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، وہ کیسے رہ رہا ہے؟ ہم تو بڑے آرام کے ساتھ کھا بھی لیا، سو بھی گئے، کھاتے وقت، لقمہ لیتے وقت یہ سوچتے کہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جتنے احکامات ہیں پہلی رات کے، فرسٹ 3 نائٹس جو ہوتی ہیں، وہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں سب کے لیے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اسی لیے سارے اعمال پہلی رات کے ہیں۔ صدقہ، ہم کتنی آسانی سے بول رہا ہوں میں، صدقہ کا دینا یہ انتہائی ضروری ہے، یاد رکھو۔
آپ 24/7 دے سکتے، سال بھر دے سکتے، پوری زندگی دینا ہے اپنے باپ کے لیے. میں شیرازی صاحب کی فیملی کو بول رہا ہوں، آپ دیتے ہوں گے، میں یہ نہیں بول رہا نہیں دیتے، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ گراف ایجنسی کے تھرو یہ مجلس جاری، جو بھی سن رہا میری یہ مجلس، اٹس سو امپورٹنٹ کہ لازم ہے کہ صدقہ دینا. سال بھر دیں آپ، 24/7 دیں. اجر عظیم ہے صدقے کا دینا، کہ مرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پہنچتا، سب سے زیادہ اس کا فائدہ پہنچتا کہ جب تم صدقہ اس کو دیتے، اس کے نام پہ کچھ دیتے، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا. پہلی رات اندھیروں کی رات ہے، پہلی رات تاریکیوں کی رات ہے، پہلی رات ڈارکنس ہے، ایسی ڈارکنس ہے کہ لائٹ کا تصور نہیں ہے، لائٹ کا تصور اور وحشت، اللہ معاف کرے، گرمی ہے، ہم سب کو جانا ہے. اس کے لیے کچھ اعمال ہے آج جو میں بتاؤں گا ذیلحج کے مہینے کی، کہ جو تمہارے مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا. اس کے لیے یہ ایصال ثواب رکھا گیا کہ جتنا تم بھیجنا چاہتے. دیکھیں ظاہری طور پہ تم کچھ نہیں بھیج سکتے، کوئی چانس ہی نہیں ہے بھیجنے کا، بند ہو گیا. دنیا سے ایک راستہ، دنیا سے ایک رشتہ، سب بند ہو گیا، کچھ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن کیا کریم ہے ہمارا پروردگار، ہمارا رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا عزیز و یا غفار ہے. یہ بار بار یا اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھو. میں ہمیشہ بولتا ہوں، بار بار بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. نیچے مردہ ایک ہی چیز بولتا ہے، یا ارحم الراحمین، اے میرے رحم کرنے والے، اے مجھ پر رحم کرنے والے، تو رحم کر دے. نیچے تو رحم کر. یا تواب الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر. مردہ صرف ایک ہی چیز مانگتا کہ اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، پلیز واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف، پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو. ایک ہی چیز کو بولتا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آج عابد بلرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو، یو ول ریئلائز ٹمارو. کل سمجھ میں آئے گی، کل سمجھ میں آئے گی. when you will be all alone, when you will be all alone, جب تم بالکل اکیلے رہو گے، اس وقت تم بولے کاش میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا کہ یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. کاش میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کاش میں اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا یہ کہہ کر کہ یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم. کاش میں اپنی زندگی میں اللہ سے کہتا یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار. یہ 4 نام میں نے دیے ہیں آج. اس کی تسبیح پڑھو، تسبیح پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، پڑھتے رہو، زبان پہ یہ لاتے رہو. تواب الرحیم، تواب الرحیم، غفور الرحیم کرتے رہو. منیمم 18 ٹائمز ضرور پڑھو صبح شام. تو اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ اور تواب الرحیم جو اللہ کا نام ہے، آپ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ پڑھا. یا تو اللہ بولتا میں تواب الرحیم ہے. سورہ بقرہ ہی میں آئی تھنک 37 آیت جناب آدم کی، اس میں وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو معاف کیا. اور ہم سے بڑا کون ہے تواب الرحیم؟ ہم سے بڑا کون ہے معاف کرنے والا؟ عزیزوں، میں نے بہت اس پہ پوری ایک مجلس ہو سکتی، یا تواب الرحیم پہ صرف ایک مجلس ہو سکتی، اس لیے کہ تواب الرحیم اللہ بول رہا میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، سب سے بڑا معاف کرنے والا میں ہوں. I forgive everything. You just say one time, Allah, please forgive me. Say one time, say one time. کثرت سے استغفار پڑھو. عصر کی نماز کے بعد، آفٹر عصر پریئر، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، سے 70 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ بولو. یہ وہ ثواب ہے کہ دن بھر کے اللہ 700 گناہوں کو ریز کر دیتا. اللہ معاف کرے. 700 گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تمہارے جو گڈ ڈیڈز ہے اس میں انکریز ہوگا، اور جو بیڈ ڈیڈز ہے اس میں ریز ہوگا. تو یہی چیز مردہ چاہتا ہے لحد کے اندر، اور کچھ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو
تواب الرحیم. اللہ بول رہا کہ میں سب سے بڑا تواب الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں. پھر دعائے کمیل میں میرا امام علی علیہ السلام کہتے کہ یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. ہم بولتے دعائے کمیل میں میرے مولا کا یہ جملہ بولتے ہو، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا. اور ادھر کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. آپ انصاف سے بولو. یہ دو صفت اللہ کی کہ جلدی راضی ہونا اور گناہوں کو معاف کرنا، فارگیو کرنا. یہ دو صفت اللہ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتا. اللہ ہم سے بھی یہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتا کہ تم بھی اپنے کسی غریب سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اپنے کسی خاندان والے سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اپنے کسی کزن کے ساتھ راضی ہو جاؤ جس سے تم ناراض ہو، تم بھی اپنے قریب رشتہ دار سے راضی ہو جاؤ. کبھی تو راضی ہو کہ کیوں، کس وجہ سے تم یہ کہہ رہے کہ میں راضی نہیں ہوتا. آپ انصاف سے بولو. کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنی فیملی ممبرز اتنی دور دور ہو گئے. ریزن کیا ہے کہ میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے ناراض ہوں. یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے، یہ بیماری مردوں میں بھی ہے. میں چاہتا کہ میری آج کی مجلس کے بعد جو میرا یوتھ سن رہا، مجھے گراف ایجنسی کے تھرو لکھنؤ اور جہاں بھی سنا جا رہا، آگرہ میں یا لکھنؤ میں جہاں بھی سنا جا رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ تم ریولیوشن لاؤ، تم انقلاب لاؤ. اگر تمہاری ماں، تمہارے باپ اگر کسی فیملی ممبر سے ناراض ہے تو جسٹ سٹ ود دیم، سٹ ود دیم. ایک کھانا تو کھاتے ہو ماں باپ کے ساتھ، ایک میل تو لیتے ہو ماں باپ کے ساتھ. when you sit on the dining table، اور جب تم فیملی کے ساتھ بیٹھے، تم لڑکے لڑکیوں دونوں کو بول رہا کہ بڑی پولائٹلی اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے لو وائس میں چھوٹی آواز میں ریکویسٹ کرو اپنی ماں باپ کو کہ ماں، ڈیڈ، ہم فلاں رشتہ دار سے ہم ناراض ہیں، فلاں رشتہ دار سے ہم بات نہیں کر رہے، ڈیڈ آپ ان سے بات کر لیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا ثواب کیا ہے نیچے. اللہ بول رہا میں تواب و رحیم ہوں، اللہ بول رہا میں سریع الرضا ہوں. میرا مولا بول رہا کہ اللہ تو سب سے بڑا سریع الرضا ہے. If you really love امام علی، اگر صحیح معنی میں تم امام علی سے محبت کرتے ہو تو مولا علی علیہ السلام کا یہ جملے پہ پوری زندگی گزارو کہ سب سے راضی ہو. اگر آج تم مومن کسی مومنہ سے تم راضی ہو گئے، تم کو اندازہ نہیں ہے. آج تم سمجھ رہے میں کیا راضی ہوں، what I'm going to get. یہاں اگر نہیں بھی ملا تو 100% یہاں بھی ملے گا. here and hereafter 100% ملے گا. سب سے پہلی چیز، پہلی رات کو جب تم نیچے جاؤ گے، یہ تو کنفرم ہے نہ جانا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی یہ بول دے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے، مجھے تو لہر میں جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس اندھیرے کو فیس ہی نہیں کرنا ہے، مجھے اس جگہ کی وحشت کو سب دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم کو تو 100% جانا ہے نیچے. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. کتنے سال زندہ رہو گے آگرہ میں، لکھنؤ میں، جہاں میری مجلس سنے جا رہی، میں جنرل میسیج دے رہا. کتنے سال رہو گے؟ 80 سال، 90 سال، 90 ایئرس کے بعد تو جاؤ گے. اس وقت تم ریئلائز کرو گے کہ کاش میں امام علی کے اس جملے کو یاد رکھ لیتا، گلے میں تعویذ بنا لیتا اور سب سے راضی ہوتا رہتا جیسا اللہ راضی ہو رہا. میں سب کو معاف کرتا یا تواب الرحیم کے تحت کہ میں اس کو بھی معاف کیا، اس سے بھی راضی ہو گیا. عزیزو، اس کو مومن بولتے ہیں. امام علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو سب سے راضی ہوتا جائے اور سب کو معاف کرتا جائے. یہ سیرت امیر المومنین ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آج ہم نہیں ریئلائز کر رہے. We are not realizing today. But you will realize tomorrow. You will realize tomorrow. When you will be all alone. When you will be all alone. جب تم بالکل اکیلے رہو گے. نہ تمہارا بیٹا، نہ تمہاری بیٹی، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہاری بہن، نہ یہ دولت، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارا بینک بیلنس، سب یہی رہ جائے گا. سب یہی رہ جائے گا. اور تم اکیلے چلے جاؤ گے. اکیلے چلے جاؤ گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا
Nobody is going to ask you, even your own son. میرے مولا کا جملہ ہے دوستو، میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میرے چاہنے والوں اس لمحے سے ڈرو. میرا مولا بول رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، میرا مولا بولتا کہ اس لمحے سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا your own son تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا. تم اس وقت نیچے سے پکارو گے، او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، اور میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور میرے بیٹے مجھے اکیلا. امام کہتے ہیں کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی، وہ بڑا پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا کسی کا سہارا لے کے، اور آ کے کھڑے رہ کے ایسا دیکھے گا. ہم ایسا کھڑے رہ کے دیکھتے ہیں. اس وقت تمہارے بیٹے کو احساس نہیں ہوگا، ہی ول ناٹ فیل اینی تھنگ کہ ہاؤ میرا ڈیڈ کتنے بڑے بیڈ روم میں سوتا تھا، سی ہاؤ ہی سلیپنگ. اسی لیے حکم ہے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی کسی کو جنازے میں دیکھو، تابوت میں دیکھو، جب بھی تم نیچے لٹاؤ کسی کو، تو اس وقت تم یہ سوچو کہ یہ میں تھا اور اللہ نے مجھے مہلت دے دی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ میں تھا اور اللہ نے مجھے مہلت دے دی. کبھی میں سوچتا ہوں، کبھی میں ریئلائز کرتا ہوں، نیور. میں بڑے سکون کے ساتھ دفن کیا اپنے باپ کو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کتنے سکون کے ساتھ گھر آ جاتا. اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ آج اب ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی، ہماری ایک نئی لائف شروع ہونے والی ہے. سب کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اور یہ زندگی جو ہے نئی، یہ یقینی ہے، گارنٹی ہے، 100% شروع ہوگی، 100%. لیکن اسی لیے اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو آیا ہے he has to go back. کب جاؤ گے، کس وقت جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، زمین سے جاؤ گے یا ہواؤں میں جاؤ گے، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم. صبح جاؤ گے یا شام میں جاؤ گے، نہیں معلوم. But everybody has to go. Everybody has to go. اور جب جاؤ گے تو اس وقت کوئی نہیں پوچھے گا تم کو. لے کے جا کے آرام کے ساتھ لٹا دیں گے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور وہ واپس آ جائیں گے. تھوڑے دن روئیں گے، تھوڑے دن گریا کریں گے، سر پیٹیں گے، سینہ پیٹیں گے، پھر ایک نارمل لائف میں آ جائے گا. ورلڈ ول گو، زندگی ول گو. پھر بڑے آرام کے ساتھ کہیں گے ہاں بڑے اچھے. وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا سنبھلتے جاؤ گے. جو فرسٹ ڈے تمہاری حالت ہوگی وہ سیکنڈ ڈے نہیں رہے گی. یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ انسان زندہ نہیں رہا. اور ہمارے پاس تو کربلا ہے، ہمارے پاس تو کربلا ہے. کربلا نے ہم کو سہارا دے دیا، ہم بڑے آرام کے ساتھ رہے. تو ایک ہی چیز آج کی مجلس کا میں بول رہا ہوں، 2 چیزوں کو پیدا کرو اپنی لائف میں. آج کی میری مجلس کا یہ مکمل میسیج ہے کہ 2 چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. 2 چیزوں کو امپلیمنٹ کرو. پہلی چیز، مومنین سے راضی رہو، راضی ہو جاؤ سب سے. دیکھیے ایک بات یہاں روک کے بولوں، پیسے والوں سے تو سبھی راضی رہتے ہیں. ہم لکھنؤ ہو، آگرہ ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو، ہم کسی پیسے والے سے ناراض رہتے ہیں؟ نیور. ہم یہ سمجھ رہے کہ اگر اس سے ناراض ہو جائیں گے تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی، معاذ اللہ. یہ کبھی نہ کبھی تو کام آئے گا. دولت مند ہے، سٹیٹس ہے، بڑا گھر ہے، ہمارے شاید کام آ جائے. بھروسہ اس کے اوپر ہے، بھروسہ اللہ پہ یا امام پہ نہیں. ڈونٹ یو ٹرسٹ یور اللہ، ڈونٹ یو ٹرسٹ یور امام. امام پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. جو امام دے سکتا کوئی نہیں دے سکتا. یہ پیسے والے کیا دیں گے تم کو دنیا میں؟ لیکن ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے. اگر وہ کچھ بول بھی دے تو خاموش پڑ جاتے ہیں
कि आई कांट आंसर हिम बैक, हम खामोश बैठे थे। उससे हम राजी रहते। और नाराज किससे रहते? गरीब रिश्तेदार जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जो हेल्पलेस है, छोटे घर में रहता है, पुराना लिबास पहनता है, हम उससे नाराज रहते। क्यों नाराज रहते? इसीलिए उससे नाराज रहते कि वो मेरे स्टेटस का नहीं। हम जो चाहे गुरूर और तकब्बुर के साथ अपनी जबान से उसको हर्ट कर देते। जो चाहे पब्लिक में हम उसको हर्ट कर देते। पब्लिक में हम उसको कुछ भी बोल देंगे। क्यों? उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो ही कांट डू एनीथिंग टू मी। हमारे पास क्या है? ही कांट डू एनीथिंग टू मी। ये याद रखो। उसका दिल दुख रहा, उसको हर्ट हो रहा, उसको हर्ट हो रहा, वो कुछ नहीं बोल सकता तुमको, कुछ नहीं बोल सकता तुमको, बिकॉज तुम्हारे ऑब्लिगेशंस हैं, तुम्हारे एहसानात हैं उसके ऊपर। ही कांट से एनीथिंग। लेकिन तुमने सबके सामने उसको हर्ट किया, उसका दिल दुख गया, दिल दुख गया। मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ज़मीन से लेके अर्श इलाही का डिस्टेंस कितना है? ज़मीन से लेके अर्श इलाही का डिस्टेंस क्या है? कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता सिवाय मौला के। वो बताए कि जिसने खल्क किया, या वो बताए जिसके सामने खल्क हुआ। सिवाय मासूमीन के कोई नहीं बता सकता। साइंस भी नहीं बता सकती कि ज़मीन से लेके अर्श इलाही का डिस्टेंस क्या है। मौला से पूछा, मेरे मौला ने एक जुमले में जवाब दिया। मौला से जब पूछा गया कि मौला ज़मीन से ज़्यादा आसमान का, अर्श इलाही का डिस्टेंस क्या है, मेरा मौला कहता, एक मजलूम के दिल की आह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला कहते हैं कि एक मजलूम के दिल की आह। मिसाल के तौर पे तुमने अपने गरीब रिश्तेदार से तुम नाराज है, या सरी अल रजा, या सरी अल राजी नहीं है, तुमने सबके सामने उसको हर्ट कर दिया। औरत मर्द सबको बोल रहा, औरतों में भी बीमारी है, गरीब औरत है, she can't say anything to you, she can't answer you back। जरा पैसे वाली को बोल के तो देखो, पता चलेगा। गरीब है, तुमने उसको हर्ट किया, दिल दुखाया, जबान से जुमले बोल दिए, मारा नहीं, जबान का जख्म, जुमले बोल दिए, उसका दिल दुख गया। उसके दिल की जो आह है, मेरा मौला बोलता, जमीन से लेके अर्श इलाही का डिस्टेंस, जो दिल की आह, जो तकलीफ हुई, उसके दिल से जो आह निकली, वो सीधा अर्श इलाही पे जाती है, और जब पलट के आती है तो अज़ाब इलाही लेके आती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। राजी हो जाओ, या सरियल रजा, या सरियल रजा, राजी हो जाओ, सबसे राजी हो जाओ। अगर तुम आज राजी हो गए तो कल मौत आएगी तो तुमसे अल्लाह राजी होगा। वरना अल्लाह पूछेगा कि तू तो किसी मेरे बंदे से राजी नहीं था, तू तो मेरे बंदों से राजी हो, इसलिए कि वो तो बड़ा करीम है, करीम है। उससे बड़ा कोई करीम है? उससे बड़ा कोई करीम है कि जो काफिर को, मुशरिक को भी देता, दुश्मन खुदा को भी देता, और एक मोमिन को भी देता। उन्हें वो तो सबको दे रहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। रिस्क तो सबको दे रहा, रोटी तो सबको दे रहा, सेहत उसको भी दी, तुमको भी दी। हेल्थ वाइज उसके का जो करम के बेहतरीन सेहत तुमको दी है, इज्जत दी है, वो काफिर को भी दे रहा। तो ये सीखो अल्लाह की सिफत। इंसानों को देख के करम परवरदिगार को देखो, इंसानों को देख के करम पर। आप इंसाफ से बोला, अगर मैं किसी से नाराज हूं, मैं उसकी हेल्प करूंगा? कभी नहीं करूंगा। मैं उससे नाराज हूं, सगा रिश्तेदार है, सगा भाई है, लेकिन मैं उसकी कभी हेल्प करूंगा? नेवर। आई से कि हम, वो तो नाराज है, मैं तो उससे नाराज हूं, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। ये सिफत है परवरदिगार, या सरियल रजा, या सरियल रजा, कि तू सबसे जल्दी राजी होता। काफिर है, मुशरिक है, दुश्मन खुदा। अरे दोस्तों, ये काफिर मुशरिक से कहीं ज्यादा तो फिरौन था, नमरूद था, शद्दाद था, कि जो अल्लाह के सामने पैरेलल खड़ा हुआ था, अल्लाह के सामने आके खड़ा हो गया था, और क्या कह रहा था कि मैं खुदा हूं। जालिम कहता था मैं खुदा। ऐसा शिर्क कर रहा था जो बदतरीन जुल्म अजीम है, जुल्म अजीम है शिर्क करना। अल्लाह खातिमा ईमान पे हो, ईमान पे हो, इस जुल्म से हमको बचा ले, मौत आ जाए उससे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक lahu। तो उसको भी दिया। फिरौन को कितना दिया?
موسیٰ کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, نبی ابراہیم کو بھی دیا, شداد کو بھی دیا, نبی لوط کو بھی دیا, نبی ہود کو, سوری, ان کے زمانے کے جو نبی تھے, اس کے زمانے کے جو نبی تھے ہود. آپ نے دیکھا, غور کیا کہ کیا کرم ہے میرے پروردگار کا, کیا کرم ہے میرے پروردگار کا. ایک صفت تو لاؤ یار, پیدا کرو, کم از کم تم یہ بول سکیں, ہم یہ بول سکیں کہ میرے کریم پروردگار, میں اس سے بھی راضی, اس سے بھی راضی, اس سے بھی راضی ہو گیا, اس سے بھی راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی ہو جا. آپ دیکھو, آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. آپ جب نیچے جاؤ گے نا, نیچے جاؤ گے نا, تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. یہ زندگی کتنے سال کی ہے؟ 60, 70, 80, 90, دین واٹ. پلیز میرا یہ دوسرا میسیج تھا, یہ آج کی عیسیٰ علیہ السلام کی شیرازی صاحب کی مجلس میں. اور تیسرا پیغام کیا تھا؟ تیسرا اللہ کا مشہور نام کیا؟ یا تواب الرحیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت نام ہے, کیا خوبصورت صفت ہے. یاد رکھو, پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے. اگر اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا, اگر اللہ تواب الرحیم یہ صفت اللہ کے پاس نہیں ہوتی, تو کوئی انسان جنت, میں خاندان اہل بیت کی یا معصومین کی بات نہیں کر رہا, پلیز غور سے سنو, میں معصومین کی بات نہیں کرا رہے, ان کے صدقے میں جنتیں بنی ہیں, ان کے صدقے میں زمین اور آسمان خلق ہوئے ہیں. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا, نہ خاندان اہل بیت کی بات کر رہا, میں ہم جیسے خاکی انسانوں کی بات کر رہا کہ اگر اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا, اگر اللہ تواب الرحیم نہیں ہوتا, تو کوئی شخص جنت پہ جان نہیں جاتا, جہنم میں چلا جاتا. اتنی بڑی بات بول رہا. وہ تواب الرحیم ہے, وہ یہ صفت ہے اللہ میں. آپ انصاف سے بولو, 24 گھنٹے میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, ہم کو اندازہ ہے؟ ہم کو علم ہی نہیں ہے. اسی لیے میرا مولا دعائے کمیل میں بول رہا کہ میرے کریم پروردگار, اے میرے اللہ, میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. میرا مولا بول رہا, یہ عابد بن رہا, نہیں بول رہا. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ کتنا امپورٹنٹ. اللہ کتنے ہمارے گناہ ایسے. کون بول رہا؟ وہ امام بول رہا, وہ امام بول رہا کہ جو انسانوں کی نسلوں سے واقف ہے, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے, جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, جس کی محبت واجب ہے, جس کی ولایت, جس کی محبت لحد کے اندر, گریف کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والی. سارے اعمال ایک طرف, ولایت امیر المومنین ایک طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے جمعرات کے دن ہاتھوں کو اٹھا کے دعائے کمیل میں بولتے ہیں کہ پروردگار, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر. اللہ ہو, مولا کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے, امام علی کے تعلق سے معصوم, ایسا پاس 11 اماموں کا باپ, ابو الائمہ, شوہر بطول, اسلام کا ستون, جنت کا آراستہ کرنے والا زیور, جبرائیل کا دوست, میکائیل کا ہم نشین. وہ میرا مولا کہہ رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے چاہنے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, کس غفلت میں ہو تم, کس غفلت میں ہو تم. جب میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے معافی مانگ رہا تو what happened to you, what happened to you. بس یہ کوشش کرو دوستو, یہ بہترین, میں 2 یا 3 آپ کو پیغامات دے رہا آج شیرازی صاحب کی وجہ سے. ان صفات کو پیدا کر لو, اس کے بعد دیکھو گے نیچے تم کو کتنی راحت ملے گی. اور اب اس پہ تو مسلسل بول سکتے. تواب الرحیم اللہ ہے, تو اللہ بھی ہم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا کہ ہم بھی روز کسی نہ کسی کو معاف کر رہے. جب تم دنیا سے جاؤ, تم اتنی تیاری کر کے جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ میں اس سے ناراض تھا, اس سے ناراض تھا, اس سے ناراض تھا, اس سے نہیں, مجھے اس کو معاف کرنا. آپ ایک, اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ آج میری مجلس کے بعد آپ بیٹھ کے سن رہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو, مولا کی بارگاہ میں دعا کرو اور اللہ کو بولو پروردگار تجھے میرے مولا کا واسطہ, میں نے سب کو معاف کیا.
جتنے مثال کے طور پہ کوئی تمہارا پیسہ کھا جائے, کوئی تم کو ہرٹ کر دے, کوئی تمہاری انسلٹ کر دے, کوئی تمہارے ساتھ پرابلم کرے, کسی چیز میں بھی ایک ہی جملہ بولو, دل میں بولو. میری مجلس سن رہے نا, بیٹھ کے فرش اللہ میں بولو کہ میرے کریم پروردگار, اے میرے تواب الرحیم. عورتوں کو بھی بول رہا کہ کریم پروردگار, میں نے سارے تیرے بندوں کو مولا کے چاہنے والے جتنے ان سب کو معاف کیا. اس کے بعد بولا اللہ تیری دوسری جو مخلوق ہے, جتنے لوگوں کے ساتھ میرا پرابلم ہے, جتنے لوگوں نے مجھے ہرٹ کیا ہے, میں نے سب کو معاف کر دیا. اینڈ یو فارگیو می. اس کے بعد بولو اللہ کو کہ اللہ پھر تم مجھے معاف کر دے, میرا اور کسی تیرے بندے کا حق میری گردن کے اوپر نہیں ہے, میں نے سب کو معاف کیا. اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا, میرا اور تیری مخلوق میں کسی کا حق میری گردن پہ نہیں, میں نے سب کو معاف کر دیا. اس کے بعد دیکھو کہ دنیا اور آخرت تمہاری ہے, یہ صفت تمہارے پاس آ گئی, یہ کوالٹی تمہارے پاس آ گئی. یہ کوالٹی اگر کسی کے پاس آ جائے, جو اللہ کی دو کوالٹیز, ہزاروں کوالٹیز ہیں, یہ دو کوالٹی کی آج بات کی ہے, یا سریع رضا اور یا تواب الرحیم. یہ دو کوالٹی اگر تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا سٹیٹس ایسا بلند ہوگا, اللہ راضی ہوگا. جب اللہ کسی کے اوپر راضی ہوتا, غیر حساب عطا کرتا. وہ غفور الرحیم ہے, وہ تواب الرحیم ہے. بس اللہ شیرازی صاحب کے درجات کو بلند کرے. میرا وقت تیزی کے ساتھ میں نکل گیا, 30-35 منٹ کی مجلس ہو گئی, 45 منٹ مجھے پڑھنا ہے. اب آخری کچھ اعمال دیتا ہوں ذیلحجہ کے, ذیلحجہ کے یہ لاسٹ 5 ڈیز یا فرسٹ 9 ڈیز کے. دوستو یاد رکھو, ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, ٹیوزڈے کے دن, ایک بہت بڑا دن. یہ اس سال کا آخری دن ہے, بڑا غور سے سننا. مرنے والوں کے لیے بہترین فائدہ, جو دنیا میں زمین پہ لوگ ہیں ان کے لیے بہترین تحفہ دے کے جا رہا. آج 17 ہے, 17 جولائی, منگل کا دن. اب جو ٹیوزڈے آ رہا, ٹیوزڈے جو آ رہا, اس دن 9 ذیلحجہ ہے, 9 ذیلحجہ ہے. وہ ایک دن ایسا ہے, اللہ نے پورے سال میں 365 دنوں میں 365 ڈیز میں اللہ نے ایک رات رکھی اور ایک دن رکھا. پھر بول رہا, اللہ نے ایک رات رکھی, ایک دن رکھا. رات کون سی؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انا انزلنا میں اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. وہ رات کے بارے میں کہا کہ تم نہیں جان سکتے. وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. وہ تو ایگزامپل دیا گیا کہ 1000 منتھس کے برابر وہ ایک رات ہے. مغرب سے شروع ہو رہی اور صبح فجر پہ ختم ہو رہی. وہ اتنی 1000 میں نے 1000 منتھس کے برابر وہ ایک رات بتائی گئی. سال میں 365 نائٹس میں وہ ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. اس رات کو رکھا کہ وہ رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مظلوم بی بی مادر مظلوم مادر حسنین سے, کہ جس طرح شہزادی کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ رات رکھی گئی تھی صرف اس لیے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تواب الرحیم ہے. وہ ایک رات رکھ کے کہا میں نے سب کتنا کریم ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کرتا. اس کے بعد امام کا جملہ سنو, یہ عابد بالرحمی کا جملہ نہیں ہے, یہ معصوم امام کا جملہ ہے. معصوم امام یہ کہتے اگر کسی کے گناہ, پلیز غور سے سنو, اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو, اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ کا. انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ کا. وہ دن آ گیا. یہ غفلت میں مت رہو, یہ غفلت میں اگنورنس میں مت رہو کہ میرے گناہ کیا ہے. میں نے ابھی کہا دعا گمل میں میرا مولا بول رہا کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کتنے میرے ایسے اللہ معاف کر دے, کتنے ایسے میرے گناہ ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن میرے کریم کو معلوم ہے. میں پھنس جاؤں گا نیچے, پہلی رات ہی کو پس ہوگا, اللہ معاف کرے. تو اب روز عرفہ آ رہا, ٹیوزڈے کے دن,
یہ اتنا بڑا دن ہے دوستو، اگر روز عرفہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو، آپ اس دن چھٹی لیں. میں یوتھ کا بول رہا، عورتوں کو بول رہا، لڑکیوں شادی نہیں ہو رہی اس دن کا معافی مانگ کے دعا کر، وہ کرو، رشتہ بہترین آئے گا. رزق کا پرابلم ہے اس دن کے اعمال کرو. میں عمل نہیں بتا رہا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا. اس کے بعد بیمار ہے کوئی، 1 سال کا پروٹیکشن انشورنس ہے، تم بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بچو گے. تو چھوٹی موٹی بیماری تو آئے گی، بخار تو آئے گا، وہ تو آنا بھی چاہیے. اگر 1 رات کا بخار آ جائے تو 2 سال، وہ کریم اتنا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا، 2 سال کے گناہ معاف. اب سوچو وہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے. تو عرفے کا دن پورا دن بھی نہیں ہے، زوال سے لے کے مغرب تک ہے. زوال انہیں ظہر سے لے کے، ظہر سے شروع کرو اعمال اور مغرب تک ہے. دن چھوٹا ہے لیکن ایسا رحمتوں کا گھیر کے وہ دن آیا ہے. وہ ایک دن ایسا ہے، آدھا دن بولتا میں تو، ایسا ہے کہ تمہاری تقدیر ایسا بدلتی، تمہاری بھی بدلتی، تمہارے مرحوم باپ کی بھی بدلتی، ماں کی بھی بدلتی. if you do اعمال on that day، اس دن اپنے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا. وہ 50 سورہ خلق کی نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت بھی پڑھو. 4 رکعت نماز مفاتیح الجناح میں وہ نماز موجود ہے، 200 سورہ خلق کے ساتھ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ نماز ضرور پڑھنا. واجب نماز پڑھو ظہر سے کی 12 بجے 1 بجے جو بھی ٹائم آ رہا، اس کے فوراً بعد اعمال روز عرفہ شروع کرو. 4 رکعت نماز، 200 سورہ خلق کے ساتھ، آدھے گھنٹے کی نماز ہے جو میدان عرفہ میں بھی پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد میری مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، پھر کچھ اعمال ہے، استغفار ہے، یہ سب کرنا. کرنے کے بعد اس دن زیارت مولا حسین، اتنا بڑا دن ہے. کربلا مولا کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مولا حسین کی. آپ کو معلوم کربلا مولا کی 3 زیارتیں مخصوص ہیں. ایک روز عرفہ، اس کے بعد 15 شعبان اور روز 40. مولا حسین کی 3 مخصوص زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے. زیارت مولا حسین، اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ 3 زیارت امام حسین کی مخصوص اللہ ہم کو نصیب کرے. نیمہ شعبان، روز عرفہ اور 40. اور روز عرفہ کی جو زیارت ہے یہ وہی دن ہے، یہ فرسٹ ڈے آف دی حج ہے، فرسٹ ڈے آف دی حج ہے. اللہ کے سارے مہمان میدان عرفہ میں جمع ہوتے. کرم پروردگار اور مولا حسین کی عظمت کو جانو کہ کیا سٹیٹس ہے میرے مولا حسین کے زائر کا، کیا سٹیٹس ہے زائر حسین ابن علی کا، کہ اللہ روز عرفہ اپنے مہمان جو اس کے گیسٹ میدان عرفہ میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے آئے، فرسٹ ڈے آف دی حج، تو اللہ اپنے مہمانوں پہ بعد میں نگاہ ڈالتا. پہلی جو رحمت کی نگاہ صبح میں کریم پروردگار کی، رحیم پروردگار کی جو پڑتی ہے، وہ زائر حسین ابن علی کے اوپر پڑتی ہے. اتنا ثواب ہے. اللہ ہم سب کو زیارت ہے مولا حسین کی زیارت ہے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین. بہترین تو وہ روز عرفہ، وہ نماز ضرور پڑھ، اور نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تم کو ایسے گناہوں کو معاف کر دے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نیو بورن بیبی آ گئی. دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہ، میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے. بہترین ایصال ثواب تم دے سکتے. اور اس دن جو زیارت امام حسین پڑھنا 1000 حج کا ثواب ہے. 1000 حج کا ثواب ہے. اگر تم سے واجب حج ہو گیا، حج واجب ہو گیا، ہر سال کربلا جاؤ. لیکن واجب حج کے بعد، میں ایم ویری کلیئر ان مائی میسج، یہ نہیں کہ تم کو حج واجب ہے اور تم حج نہیں کر رہے، واجب نہیں کر رہے اور مولا حسین کی زیارت کر جائیں گے تو مولا حسین بھی خوش نہیں ہوئیں گے اس سے. ہمیشہ یاد رکھنا، پہلے واجب کو ادا کرنا، پہلے نماز، واجب نماز پڑھنا، پھر دوسری نمازیں پڑھنا. واجبات کا اللہ معاف کرے. اللہ واجبات کو چھوڑنا نہیں، واجبات کو نہیں چھوڑنا.
مولا حسین اس سے راضی ہوں گے جو واجبات پہ عمل کرتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. حج اگر واجب ہے تو پہلے حج واجب کرو, اس کے بعد ہر سال جا کے 1000 حج کا ثواب لو, 1000 حج کا, لیکن پہلے حج واجب کرنا. اوکے, زیارت امام حسین جب روز عرفہ پڑھنا. بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس, میرا ٹائم ہو گیا. اپنے اپنے گھروں سے پڑھو, اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے نیکسٹ ایئر. یہ سال آپ اپنے اپنے گھروں سے پڑھیں. جب اعمال کر لینا, اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. اس دن آپ کو پتہ ہے ریت کے دانے, ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے ہیں, پانی کے خطرے جو آسمان سے زمین پہ آتے ہیں وہ کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. ذرے جو زمین کے ذرے ہیں وہ بھی کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. جو یہ لیوز ہے, پتے ہیں جھاڑ کے, یہ بھی کاؤنٹلیس ہوتے ہیں. یہ ساری اور سٹارز جو ہے وہ بھی کاؤنٹلیس ہے آسمان پہ. اللہ بول رہا, معصوم بول رہا کہ اگر روز عرفہ تمہارے اتنے بھی گناہ ہو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اتنے بھی گناہ ہو, اور اس دن تم خلوص کے ساتھ اس تواب الرحیم کے بارگاہ میں, اس سریع الرضا کی بارگاہ میں, اس غفور الرحیم کی بارگاہ میں, اس ارحم الراحمین کی بارگاہ میں, اس عزیز و یا غفار کی بارگاہ میں, اس تواب الرحیم کی بارگاہ میں, اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مولا حسین کا واسطہ دے کر 14 معصومین اور شہزادیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگو, تاکہ اتنے بھی گناہ ہیں تمہارے معاف ہو جائیں گے. جب اس دن تمہارے سارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں گے, پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو, پھر فوراً کہو رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ, کہ میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. یہ ایک ایصال ثواب ہو گیا کہ اللہ تمہارے ماں باپ کے وہاں گناہ معاف کرتا. پھر تم بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے, میرے کریم ماں باپ کے گناہ معاف کر دے, اس کے بعد مومنین و مومنات کے گناہ معاف کر دے, وہ حساب میں کمی کر دے. دوستو تم نے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا, اور روز عرفہ کی برکتوں کے لیے, نعمتوں کے لیے, رحمتوں کے لیے تم دعا کرنا پہلے ماں باپ کے لیے کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ تو رحم کرنا. آج روز عرفہ ہے, تو آج گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تو آج سب کے گناہ معاف کر رہا, تو سب سے پہلے میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے, سب سے پہلے سارے مرحومین کو بخش دے. آج کا دن سارے مرحومین کی لحد میں اپنی رحمتوں کو نازل کرے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ وہی دعا ہے. بس میں کیا کروں, میں بہت شارٹ کر کے آپ کو بولا, لیکن پلیز ڈونٹ فارگیٹ می ان یور دعاز آن روز عرفہ. بھولنا نہیں مجھے, روز عرفہ کی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا. سارے انٹائر فیملی کو یاد رکھو, سارے مومنین مومنات کو یاد رکھو کہ اگر آج کی میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی نے بھی اعمال کر لیا تو آج یہ شیرازی صاحب کی مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بس میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں کو کہ پلیز روز عرفہ کا انتظار کرو, ویٹ فار دیٹ ڈے. ویٹ, ٹیوزڈے کا دن ہے, آفیسز لیٹ جاؤ یا جاؤ اور جلدی ظہر کے وقت آ جاؤ, غسل کر کے اعمال شروع کرنا, صدقہ ضرور دینا. اس دن کتنے ایسے غریب ہوں گے, کتنے ایسے یتیم ہوں گے, کسی یتیم تک کھانا بھیجا دو, ایک کھانا بھیجا دو, ایک میل بھیجا دو, کسی غریب کو کھانا کھلا دو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو اجر عظیم کیا دیتا. اسی روز عرفہ کی مخصوص میرے مولا حسین کی دعا ہے, دعائے روز عرفہ. آپ کو مفاتیح الجناح میں بھی یہ دعا ملے گی, آپ کو ہر کتابیں ملے گی جس میں میرے مولا حسین نے 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں بدل کے جو میرے مولا حسین نے دعا کی تھی. روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور پورے جو خاندان اہل بیت تھے وہ مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور خیمے کے اندر ساری خواتین, ساری بیویاں, سیدانیاں تھیں. میرا مولا وہاں پہ ایک چھوٹا سا راک تھا, پتھر پہ اس راک پہ ہاتھ رکھا, ہاتھوں کو اٹھا کے کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک, وہ حسین جو اللہ کی حجت ہے, وہ حسین کے جس کے صدقے میں آج ہم زندہ ہے, جس کے صدقے میں آج جس کے نام سے ہم پہچانے جاتے, جس کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا, جس کی قربانی نے اسلام کو بچا لیا. جیسے شاعر کہتا کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی, خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو اسلام کا چراغ جل رہا وہ میرے مولا حسین کے خون سے جل رہا. وہ حسین ایک ہاتھ راک پہ رکھتے, ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے, کبھی اپنی ریش مبارک کو پکڑتے اور مسلسل دعا مانگے جا رہے.
اس طرح دعا کر رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے بابا سے مانگتا ہے، رو جاؤ۔ یہ حسین ابن علی اس دن عرفے کے دن دعا مفحت الجنا میں موجود ہے، ذیشان ادا جوادی مرحوم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، آپ دیکھ لینا۔ اسی دعا میں مانگتے 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 مولا حسین کے وہ تاریخی جملے ہیں کہ جس میں پلیز غور سے سنو، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ مولا حسین نے دعا مانگتے مانگتے ایک جملے کہے، دو جملے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اے اللہ اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ مل گیا تو میرا کیا نقصان ہے، اور اگر اللہ نہ ملے تو پھر مجھے ملا کیا۔ تو مقصد پروردگار بتایا کہ جو کچھ کرنا ہے try to get close to your Allah and this day، آج کا دن تم اللہ سے کلوز ہو جاؤ گے تو زمین اور آسمان کی جو رحمت ہے وہ تمہارے پاس آئیں گی۔ حسین کے صدقے میں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے سب کو۔ اللہ اس مرحوم شیرازی صاحب کے درجات کو بلند کرے، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل دے۔ دوستو بالکل دن قریب ہے مولا کی شہادت کے، اور عرفے کا دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے۔ کربلا کا پہلا شہید، ایسا شہید ہے یہ کربلا کا، ایسا شہید کہ جو عالم غربت میں، تنہائی میں شہید ہو گیا، جس کے دو چھوٹے معصوم بچے شہید ہو گئے، شہزادے محمد، شہزادے ابراہیم ابن جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام۔ ایسا غریب تھا کہ جب آئے تھے تو ہزاروں نے بیعت کی تھی۔ مولا حسین کا سفیر ہے، سفیر امام حسین ہے۔ جب آئے تھے تو ہزاروں نے بیعت کی۔ ایک وقت جناب مسلم پہ ایسا آ گیا، جناب عقیل کے بیٹے، مولا کے بڑے بھائی کے بیٹے، آج نسل عقیل ختم ہو گئی، کربلا میں سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ عزیزو یہ وہ غریب جناب مسلم ہے کہ جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب عشاء کی نماز پڑھا کے میرا مولا پلٹا تو کوئی نہیں تھا مسجد میں۔ یہ حسین کا سفیر ہے، مولا حسین کے ٹرسٹڈ ہے، ایسے ٹرسٹڈ ہے کہ امام نے کوفیوں کو جو خط لکھا تھا، جو جناب مسلم کے ہاتھوں بھیجا تھا، اپنا ایمبیسیڈر بنا کے، اپنا انوائے بنا کر، تو اس وقت اس خط میں لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا۔ اب جملے سننا کہ جو بھی مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر، کیسا ٹرسٹ! ان کے ہاتھ پہ بیعت مولا حسین کے ہاتھ پہ بیعت کے برابر، اتنے ٹرسٹڈ تھے۔ سگا چچا زاد بھائی، چاچا کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے، حسین و خوبصورت، اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، اور آواز میرے مولا کی تھی، جناب مسلم کی۔ یہ وہ شہید ہے دوستو کہ جب غربت کا یہ عالم تھا کہ رات کا وقت کوفے کی گلیاں، نیا شہر، جائے تو کہاں جائے، سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ جناب مسلم آہستہ گلیوں میں کوفے کی جا رہے، اور ایک گھر کے پاس جا کے ٹھہر گئے۔ اس گھر کی جو مالک تھی، جو عورت تھی، وہ اپنے بچوں کی تلاش میں باہر نکلی۔ دیکھا کہ ایک انتہائی شریف انسان، حسین و خوبصورت، اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، حسین و خوبصورت انسان گھر کے باہر سر کو جھکا کے ٹھہرا ہے۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ اے بھائی تم کون ہو؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ زمانہ پرآشوب ہے، گھر چلے جاؤ، یہاں کیا کر رہے؟ تو عزیز و جناب مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ جاؤ تو کہاں جاؤ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیا کرے؟
اس عورت نے کہا چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا۔ مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، شہزادی زینب یاد آ گئی، چاہنے والی تھی۔ اس نے کہا مدینے میں کہاں رہتے؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس محلے بنی ہاشم سنا، دل بے چین ہو گیا۔ کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مسلم نے کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے۔ بس دوستو وہ تڑپ گئی، کہنے لگی آقا آپ گھر کے باہر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آپ اب میں یہاں، آپ میرے گھر میں آئیے، میرے گھر میں آ کے آرام کیجئے، میرے گھر میں برکت ہوگی۔ بڑی عزت کے ساتھ جناب مسلم کو لے کر گئے، جو کچھ روٹی کھانا تھا جناب مسلم نے کھایا، رات میں سو کے مصلی کو بچھا لیا۔ علی کا بھتیجا حسین کا بھائی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ ظالم ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم ابن عقیل فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ 3,500 کا لشکر دوڑتا ہوا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی۔ جناب مسلم نے سنا کہ بہت دیکھا اور آواز آ رہی، بڑا لشکر آ رہا، ایسے محسوس ہو رہا۔ تلوار کو ٹیک کر مصلی سے اٹھے تو اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جاؤ، لشکر بڑا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں جناب مسلم نے ایک عجیب جملہ بولا، آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے۔ مسلم نے کہا کہ میں باہر جانا میرا اسی لیے لازم ہے کہ ان دشمنوں کو پتا چل گیا کہ میں تیرے گھر میں ہوں تو یہ لوگ مجھے تلاش میں تیرے گھر میں آئیں گے، اور جب تیرے گھر میں آئیں گے تو تیرا پردہ ضائع ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو، لوگ تجھے بے حجاب دیکھے۔ گھر میں جب لشکر آئے تو عزیزوں میں ہاتھوں کو جوڑ کے جناب مسلم کو بولتا کہ آقا میرے مولا، ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال، ذرا شام غریبہ میں آ کے دیکھو، آپ کی بہنیں، ارے میرے علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی گئی۔ بس دوستو جناب مسلم باہر آئے اور اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ لوگ گھبرا گئے، عقیل کا بیٹا ہے، اپنے دور کا وہ بہادر ہے کہ ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا۔ ارے بڑے دھوکے سے جناب مسلم کو پکڑا گیا، اب پکڑ کے جب ابن زیاد ظالم کے دربار میں پیش کیا گیا تو مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کر رہے تھے۔ یہاں پہ قیامت کا ایک جملہ ہے، ایک چاہنے والا تھا کہ جب جناب مسلم دربار میں آئے تو وہ اسی وقت وہی تھا، اور اس وقت بھی یہ شخص تھا جب میرا چوتھا امام دربار میں آیا ابن زیاد کے، تو اس نے چوتھے امام سے کہا کہ مولا آپ تو امام ہیں، میں اس وقت تھا جب آپ کے چاچا کو لایا گیا، لیکن ان کا سر اٹھا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے۔ مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو سب سے زیادہ بہادر ہیں، مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا؟ بس یہ سننا تھا۔ میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، کیا کہا کہ اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب میرا چاچا آیا وہ اکیلا تھا اسی لیے سر اٹھا ہوا تھا، ارے میں جب آیا تو میرے ساتھ میری پھوپھیاں، میری ماں بہنیں ننگے سر تھی، میں کیسے سر اٹھاتا؟ بس دوستو جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے کر گئے، اور قاتل جب خنجر چلانا چاہتا تھا، مولا حسین ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، اللہ کو کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ مولا حسین ایک جگہ ٹھہرے ہوئے، مولا حسین نے 3 مرتبہ کہا علیک السلام علیک السلام علیک السلام، اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی زینب گھبرا گئیں، آگے کہا بھیا یہ جملے کیوں بیان کیے؟ امام نے بہن کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، دور سے بہن نے دیکھا کہ مسلم کے بھائی کے گلے پہ خنجر، زینب تڑپ گئی۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پہ کہ میری شہزادی آج دور سے دیکھو بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، ارے کل کربلا میں تلے زینبیہ سے آپ دیکھیں گی کہ مولا حسین کے گلے پہ خنجر ہے۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ،
میری مظلوم شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. ہماری یہ مختصر سی مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ شیرازی صاحب کے درجات کو بلند فرما. ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفا دے دے. بے حق بیمار کربلا، بیمار اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھ. اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، پلیز آپ ان پہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. مرحوم مرزا فاروق شیرازی ابن مرزا یحییٰ شیرازی مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ.